بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کے سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن کی کچھ آیت ایسی بھی ہے جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور قرآن کی آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حکیمیتیں، اللہ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہے، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام منتفع شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا ہے، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں سے اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے نا واقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارک کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے مطابق سوال کیا تو اللہ نے فرمایا، جو اس کو پڑھنے والا ہوگا وہ میری زیارت ضرور کرے گا، خواہ وہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو، اس کے اندر جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اہتمام 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا ہے اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی
کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہ کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم کے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ 5ویں جملے میں فرمایا، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں ان 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ نہیں بھی چھپا۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔